بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء اور سورہ حج کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں یہ بات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے ہدایات دی جائیں، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، اور جو کجروی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیاب نہیں کرتی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کی دعا کا ذکر کیا کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کو ذکر کر کے ان کے بھائی کی نبوت کو بھی جاری کیا کہ بتا دیا کہ تمہارے بھائی کو بھی ہم نے نبوت عطا کر دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ممسوخ الفطرت لوگ ہوں گے، یعنی جو کہ برے راستے پہ جن کی طبیعت اٹکی ہوئی ہوگی، وہ حق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور وہ حق بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تمام قسم کے دلائل دے دیے تو اپنی اتمام حجت کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف نکل گئے، اور جو ان کے دشمن تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کی اصلاح سے عاجز آ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان لوگوں کی اصلاح ہوئی۔ پھر آگے یہ ذکر کیا گیا کہ ایسے لوگ جو حق سے اعراض کرنے والے ہیں ان کے لیے کبھی بھی کسی کی شفاعت اور سفارش کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے آدم علیہ السلام کی لغزش کو ذکر کیا گیا اور اس کے ازالہ کے لیے کہا کہ تذکیر کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کرنے کے لیے صبر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو شب و روز کوشش کرنی چاہیے کہ انسان تعلق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑھتا رہے۔ اس کے بعد سورہ انبیاء، تو اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ دعوت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر دلائل دے کے انسان کو اس طرح متوجہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنے تعلق کو درست کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا کہ انسان ان نعمتوں کا سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے موت کا جو تذکرہ کر کے انسان کو سمجھایا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو انسان کو سرخروئی ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں موت کے بعد آنے والی چیزوں کا ذکر کیا کہ جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے تعلق کو بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اور لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کہ کس طرح انہوں نے جو ان کے اوپر مصائب تھے نجات پائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات کا ذکر کیا، اور ان کے بارے میں بتایا کہ جو تمام انبیاء تھے انہوں نے کس طرح جو ان کے اوپر مصائب آئے تھے، جو ان کے اوپر تکلیفیں آئی تھیں، انہوں نے ان مصائب اور تکلیفوں سے کیسے نجات پائی۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے اور یہ بتایا کہ جو توحید پرست لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ فاتح ہو کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہمیشہ کامیاب ہی کرے گی۔ اس کے بعد سورہ حج ہے، تو سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ ذکر کیا کہ
جو قادر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو قادر مطلق ہے، وہ تمہارے اس طرح کے نظام کو، تمہارے دنوں کے نظام کو، جو تمہارے زندگی کے معاملات ہیں ان کو چلا رہی ہے، کس طرح انسان کو بناتی ہے، تو وہ ذات ایسی ہے کہ جو تمہاری زندگی کے معاملات کو، تمہارے دنوں کے معاملات کو چلانے والی ہے۔ وہ سارے کے سارے عالم میں جتنے بھی انقلابات ہوتے ہیں اس کے اوپر وہ قادر ہے اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہوتا ہے، لیکن جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی تنگی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر ایسی مخلوق جو کہ بے کس ہے، جو بھی مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تعلق باللہ قائم کرنے والے جو لوگ ہیں، یعنی جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کے لیے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ خیر نصیب کریں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید سے منہ موڑنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرے گی، ان کو سزا دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست کرنے والے تعظیم، جتنے بھی شاعر ہیں ان کی تعظیم جو ہے، ان کا ثبوت انسان کا جو تقویٰ ہوتا ہے اس سے ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جتنی بھی چیزیں لگی ہوتی ہیں ان کی عظمت اور جتنی بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کا احترام کرتے ہیں، اور یہ صرف ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے بھی کرتے ہیں، اور یہی ان کے دل کے تقویٰ کی دلیل ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق کو درست کرنا چاہتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ اپنے مال اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں تو وہ لوگ ہمیشہ امن کے حامی ہوتے ہیں، اور لیکن ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کو توڑنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ زمین میں سرکشی، بغاوت پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ فتنہ کے بڑے تصور کیے جاتے ہیں، اور اسلام جو ہے یہ امن کی طرف لانے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب بھی انہوں نے نیکی کی، خیر کی بات کی تو ان کے مقابلے میں شیطان جو تھا اس نے ہمیشہ شر کی طرف اور برائی کی طرف لوگوں کو بلایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی کفیل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا اعادہ کیا کہ یہ دنیا میں جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں، رزق، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اس کے اوپر قادر ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بناتے بلکہ غیر اللہ سے جن لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، تو کہا کہ یہ تعلق بہت ہی کمزور ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں تو ان کی کامیابی کا ذکر کیا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا تعلق اپنے ساتھ مضبوط قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔